چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے معاملات تک آپ انصاف فرماتے تھے. آپ نے پانی نوش فرمایا اور اس میں سے کچھ بچ گیا. دستور صالحین کا کہ ایسے موقع پر اپنے نسبت برداروں کو وہ آب حیات پیش کرتے ہیں، بخلاف عام لوگوں کے کہ وہ ایک دوسرے کی چیز کو تو تبرک نہیں سمجھتے. ایک دوسرے کا جھوٹا پینا تو کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ دائیں طرف ایک اعرابی بیٹھا ہوا ہے جو دیہاتوں سے چھوٹ گیا ہے، سیدھا سادہ مسلمان، اور بائیں طرف اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق افضل هذه الامہ، اس امت کا افضل ترین فرد. آپ فکر مند ہو گئے. آپ نے اس اعرابی سے کہا کہ حق تو تیرا بنتا ہے، لیکن آپ کی اجازت سے یہ بچا ہوا پانی میں ابوبکر کو پلاتا ہوں. وہ اعرابی بھی عجیب و غریب تھا. اس نے کہا لا اوسرن احدا علی نفسی، میں کسی کو بھی اپنے اوپر ترجیح نہیں دوں گا. جو حق میرا بنتا ہے مجھے ملنا چاہیے. فتلہ فی یدی، اپنے ایسے غصے سے اس کو کہا چلو تو ہی لے. لیکن آپ نے انصاف کے خلاف ابوبکر کی طرفداری نہیں فرمائی. انصاف یہ ہے کہ دائیں اور بائیں میں فرق ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ مسجد میں صفوں کا تصفیہ اور برابر ہونا، سیدھا ہونا بھی واجب ہے، اور مسجد میں محراب اور مصلی سے دائیں طرف جگہ ملنا بھی بہتر ہے. لیکن لکھا ہے کہ اتفاق سے آپ آئے، دائیں طرف جگہ مل گئی تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اگر بائیں طرف صف کو ضرورت ہوئی تو پھر دائیں طرف سے لوگ وہاں جائیں گے، صف سیدھا کریں گے. صف سیدھا کرنا واجب ہے. تصفیۃ الصفوف واجب، اور حضرت مولانا نے بھی لکھا ہے، شرح ترمذی میں ہے، اور ابن دقیق العید نے بھی احکام الاحکام میں لکھا ہے. ویسے بھی دائیں اور بائیں کا فرق ہے. آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو یوں رکھ لیں، دائیں بائیں پہ رکھ لیں، یہ بھی یوں رکھ رہے ہیں. بائیں کس طرف؟ دائیں کے اوپر ہوگا. آپ کپڑے پہنتے ہیں تو دائیں کو بائیں پر ترجیح دے رہے ہیں. آپ کپڑے سلواتے ہیں تو دائیں بٹن پٹی وہ بائیں کے اوپر ہو، جیسے آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں. ابھی تک آپ میں سے اکثر کی قمیص غیر مسلم ہے، انگریزوں کے طر پر بارہ دائیں پر ہے. مسئلہ واضح ہے تمام کتابوں میں. یہ کوئی میرا ایجاد نہیں ہے، نہ یہ میری کوئی تحقیق ہے. میرا قصور یہ ہے کہ مسائل ڈنکے کی چوٹ بیان کرتا ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانہ بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قد. بعض علماء دین کو گرانی بھی پیش آئی، ان کی خدمت میں معافی بھی چاہتا ہوں، آداب بھی پیش کرتا ہوں. وہ میرا سرمایہ ہے، وہ اسلام کی عظیم دیواریں ہیں اور وہ قلعے ہیں. وہ رہے تو ہم دینی سلطنت کریں. خدا نخواستہ اگر وہ متاثر ہوئے یا کمزور ہوئے تو ہمیں نقصان پہنچے گا.